اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخواست ہدایت۔ البتہ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس میں بھی جہاں تک انفرادی معاملات ہیں ان کے ضمن میں ایک روشنی اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ضمیر کے اندر، قلب اور روح کے اندر یہ روشنی موجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کو خوب جانتا ہے۔ ازروِ الفاظ قرآنی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورۃ الشمس۔ قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے سنوارا، درست کیا، اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، جبکہ پڑوسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح اور غلط، حق اور باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ عائلی زندگی میں عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے، چنانچہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ دنیا میں عورت کو مرد کی ملکیت بنا لیا گیا۔ جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے، ایسے ہی گویا بیوی بھی خاوند کی ملکیت ہے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس ہی نہیں، اس کے کوئی دستوری حقوق ہی نہیں۔ وہ نہ کسی شے کی مالک ہو سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے۔ اور ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلوپترا ہے جو کسی قوم کی سربراہ بن کر بیٹھ جائے اور پھر اس کا بیڑا غرق کر دے، جیسے مصر کا بیڑا کلوپترا نے غرق کیا۔ تو یہ دو متضاد انتہائیں ہیں۔ آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے کہ مرد و زن بالکل شانہ بشانہ اور برابر ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی لائف ختم ہو کر رہ گئی۔ اب وہاں صرف ون پیرنٹ فیملی ہے۔ بل کلنٹن نے سال 9 پر اپنی قوم کو جو پیغام دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے الفاظ استعمال کیے تھے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ حلال زادہ اور حرام زادہ میں یہی تو فرق ہے کہ اگر ماں باپ کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو ان کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ان کی حلال اور جائز اولاد ہے۔ لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت نے بغیر نکاح کے تعلق قائم کر لیا ہے تو اس طرح بغیر کسی لیگل میرج کے، بغیر کسی شادی کے بندھن کے جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہے۔ بل کلنٹن کو معلوم تھا کہ ان کے یہاں اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ ایک قوم کی کجروی اور پرورژن کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی فارموں میں سے باپ کا نام ہی نکال دیا ہے، اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ وہ تو اپنی ماں سے واقف ہیں، باپ کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو، یہاں بھی انسان بے بس ہے۔ سرمایہ دار کی اپنی مصلحتیں ہیں اور مزدور کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ سرمایہ دار کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور پر کیا بیت رہی ہے، وہ کن مشقتوں میں ہے۔ بقول علامہ اقبال، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ لہٰذا سرمایہ کے کیا حقوق ہیں اور لیبر کے کیا حقوق ہیں، ان میں توازن کیا ہو، یہ کس طرح معین ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ فرد اور معاشرے کا ہے۔ ایک طرف انفرادی حقوق اور انفرادی آزادی ہے اور دوسری طرف معاشرہ، قوم اور ریاست، اسٹیٹ ہے۔ کس کے حقوق زیادہ ہوں گے؟ ایک فرد کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں مادرزاد پڑھنا ہو کر سڑک پر چلوں گا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ آیا اسے روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اسے روک دیا جائے تو اس کی آزادی پر قدغن ہو جائے گی۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم اس طرح نہیں نکل سکتے تو آزادی تو نہیں رہی، اس کے مادر پدر آزادی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ریاست اور معاشرے کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ قواعد و قوانین ہیں، وہ چاہتی ہے کہ ان کی پابندی کی جائے، اور پابندی کرانے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوں، اتھارٹی ہو۔ دوسری طرف عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا سارا معاملہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب اس میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے؟
یہ ہے وقتہ ڈلیمہ کہ جس میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں، تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچ چکا ہوں کہ تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی اطاعت کرنی چاہیے، تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ میرا نفس تو مجھے اپنے مرغوب چیزوں پر اکساتا ہے، لیکن جس چیز کے لیے میرے نفس نے مجھے اکسایا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں، صحیح بھی ہے یا نہیں۔ فوری طور پر تو مجھے اس سے مسرت حاصل ہو رہی ہے، مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے، منفعت پہنچ رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آخرکار نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز معاشرے کے لیے اور خود میرے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، میں نہیں جانتا، تو مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، ایسا راستہ جو متوازن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل اور قسط ہو، جس میں کسی کے حقوق ساقط نہ ہوں اور کوئی جابر بن کر مسلط نہ ہو جائے، جس میں نہ کوئی حزن و ملال اور مایوسی، درماندگی، ڈپریشن ہو، نہ کوئی معاشی استحصال ہو، نہ کوئی سماجی امتیاز ہو۔ اے رب، ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم میں اپنے ذہن سے تلاش نہیں کر سکتا۔ اے رب، ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم میں اپنے ذہن سے تلاش نہیں کر سکتا۔ میرے فیصلے جو ہیں غلط ہو جائیں گے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یوں سمجھیے کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی کا راستہ۔ لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اب میں دائیں طرف مڑوں یا بائیں طرف مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، صحراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا جو سیدھا منزل مقصود تک لے کر جائے گا۔ کہیں میں غلط مڑ گیا تو میرا حال اس شعر کے مستاق ہو جائے گا: رستم کی خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتم اسد سالہ رحم دور شد۔ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سیدھے راستے سے آپ ذرا سا کج ہو گئے تو جتنا آپ آگے بڑھیں گے اسی قدر اس صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آغاز میں تو محض 10 ڈگری کا اینگل تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا جائے گا اور آپ صراط مستقیم سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں کہ ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو، ہمیں اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان حاصل ہو۔ یہ بھی ہمارا عزم ہو اور ہمارا طے شدہ فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اور پھر اس کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما۔